السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گے، الحمدللہ۔ تو شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، پانی کم ہو گیا تھا، پانی ختم ہو گیا تھا، تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا انتظام کیا، اپنے معجزے دکھائے، اور کھانا ختم ہو گیا تو کس طریقے سے کھانے کا انتظام کیا۔ پھر وہ جو عورت جو پانی لے جا رہی تھی اپنے اونٹ پر، اس سے کس طرح تھوڑا سا پانی لے کے وہ ایک معجزہ صحابہ کرام نے بھی دیکھا، اور اس عورت نے بھی دیکھا، اور اس کا پورا قبیلہ پھر مسلمان ہو گیا۔ اس جنگ میں شروع میں بہت سارے منافق بھی شریک ہوئے تھے، لیکن وہ کچھ منافق تو شروع میں شریک ہی نہیں ہوئے تھے، کچھ منافق آدھے راستے سے لوٹ آ گئے تھے، اور کچھ جو ساتھ گئے تھے وہ لوگ صرف فتنہ فسادی پھیلا رہے تھے۔ اور جو نہیں گئے تھے وہ قریب قریب 80 منافق تھے، اور ان میں 3 صحابہ کرام بھی تھے جو نہیں گئے تھے۔ تو ان میں جو صحابہ کرام تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا تھا جو تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں روانہ ہوئے تھے، ان سے کہا تھا کہ کسی سے بات نہیں کرنا۔ تو جو 3 صحابہ کرام تھے، حضرت کعب، حضرت مرارہ، حضرت ہلال، تو ان لوگوں سے بھی مسلمانوں نے بات چیت بند کر دی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنا عذر پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے ہی رہو، کوئی تم سے بات نہیں کرے گا، تم اپنی بیویوں کو بھی ان کے گھر بھیج دو۔ تو ان میں سے 2 نے اپنی بیویوں کو ان کے گھر بھیج دیا، لیکن حضرت ہلال جو تھے وہ بڑی عمر کے تھے، تو ان کی خدمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو ان کے پاس رہنے کی اجازت دی، لیکن یہ کہا کہ وہ الگ الگ رہیں۔ اسی طرح 50 دن گزر گئے۔ 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی برات کی ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کی جو برات ہے وہ قبول کر لی اور ان کو بری کر دیا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے پھر اپنا جو مال وغیرہ تھا وہ سب صدقہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہم واقعہ رجی اور واقعہ بیر معونہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ بہت دردناک اور مشہور واقعے ہیں۔ سب سے پہلے ہم واقعہ رجی کو دیکھیں گے۔ قبل ازل اور قبل قارہ کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، مطلب یہ 2 گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا دین سکھانے کے لیے کچھ صحابہ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، مطلب ہمیں اور ہمارے قبیلے کو کچھ دین سکھانے کے لیے اب اپنے صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 6 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ان کے نام مرثد بن ابو مرثد غنوی، خالد بن بکیر لیثی، عاصم بن ثابت بن ابو الافلاح، خبیب بن عدی، زید بن دثنہ اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثد بن ابو مرثد کو ان پر امیر مقرر کیا تھا، اور ان لوگوں کے ساتھ وہ روانہ ہو گئے۔ آخر یہ لوگ رجی کے مقام پر پہنچے۔ رجی حجاز کے ایک ضلع میں واقع ہے۔ یہاں پہنچ کر قبیلہ عزل اور قبیلہ قارہ کے لوگوں نے قبیلہ حزل کو آواز دی۔ یہ تیسرا قبیلہ حزل کے لوگ فوراً آ گئے، گویا یہ سازش پہلے سے ہی تیار کی گئی تھی۔ یہ لوگ انہیں سازش کے تحت ہی لے کر آئے تھے۔ قبیلہ حزیل کے لوگوں کی تعداد 100 کے قریب تھی، مطلب یہ 100 کفار جو تھے یہ 100 کے قریب تھے، اور ان لوگوں نے ان سے 6 صحاباؤں کو گھیر لیا۔ انہوں نے بھی اپنی تلواریں نکال لی۔ اس طرح جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں حضرت مرثد، حضرت خالد، حضرت عاصم اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ زید بن دثنہ اور خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا۔ اس کے بیٹے صفوان نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے انہیں ان لوگوں سے خرید لیا اور قتل کروا دیا۔ رہ گئے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں مکہ سے باہر تعنیم کے مقام پر لایا گیا تاکہ انہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ اس وقت حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مناسب سمجھو تو قتل کرنے سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو۔ انہوں نے اس کی اجازت دے دی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت بہت اچھی طرح اور اطمینان اور سکون سے پڑھی۔ پھر ان لوگوں سے فرمایا، میرا جی چاہتا تھا یہ 2 رکعت ذرا زیادہ لمبی پڑھوں، لیکن تم خیال کرتے کہ میں موت کے خوف سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں،
تاریخ الاسلام میں قتل سے پہلے 2 رکعت نماز سب سے پہلے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی تھی۔ اس کے بعد پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا گیا اور اچھی طرح باندھ دیا گیا۔ اس وقت انہوں نے فرمایا، اے اللہ، میں نے تیرے رسول کا پیغام پہنچا دیا، پس تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچا دے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھی، اے اللہ، ان کفاروں کو گن لے اور انہیں الگ الگ کر کے قتل کر اور ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑ۔ اس کے بعد کفار نے انہیں شہید کر دیا۔ قریش مکہ کی ایک عورت سلافہ کے 2 بیٹے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، تو اس نے منت مانی تھی کہ مجھے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لا کر دے گا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر پیوں گی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس منت کا پتہ تھا، چنانچہ شہید ہونے سے پہلے انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ، میری لاش ان کے ہاتھ نہ لگے۔ چنانچہ جب انہیں شہید کر دیا گیا اور وہ لوگ لاش اٹھانے کے لیے بڑھے تو ان پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ رات کے وقت لاش کو اٹھا لیں گے۔ رات کو تو شہد کی مکھیاں نہیں ہوں گی، لیکن رات کو اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایک ریلا بھیجا جو لاش کو بہا کر لے کر چلا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کی حفاظت فرمائی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی یہ خبر سنائی۔ واقعہ رجی کے دنوں میں بئر معونہ کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنی عامر کا سردار آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اسلام قبول کرنے کے بجائے اس نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پیغام نہایت شریفانہ اور اچھا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کچھ صحابہ کو نجد والوں کی طرف بھیج دیں۔ وہاں قبیلہ بنی عامر اور بنی سلیم آباد ہے، وہاں دین کی دعوت دیں۔ مجھے امید ہے کہ نجد کے لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نجد والوں کی طرف سے اندیشہ ہے، کہیں وہ میرے صحابہ کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمائی کہ ابو عامر کا چچا عامر بن طفیل اسلام کا بدترین دشمن تھا اور وہاں کے لوگ بھی سخت مخالف اسلام تھے۔ آپ کی بات سن کر ابو عامر نے کہا، آپ کے صحابہ میری پناہ میں ہوں گے، میری ذمہ داری میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ کر لیا۔ وعدہ لے کر ابو عامر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 یا 70 آدمیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ یہ سب کے سب نہایت ہی عابد زاہد صحابہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک خط بھی لکھ کر دیا۔ یہ لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور بئر معونہ پر جا کر ٹھہرے۔ بئر معونہ بنی عامر اور بنی سلیم کی سرزمین کے درمیان تھا۔ بئر کنویں کو کہتے ہیں، یعنی معونہ کا کنواں۔ اس علاقے کو ہرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سیاہ پتھر کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر ان حضرات نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر عامر بن طفیل کی طرف بھیجا۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اسے دیا۔ اس نے خط پڑھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ادھر حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے خط دیتے وقت ان سے کہا، اے لوگوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں، اسی لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ ابھی وہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ عامر بن طفیل نے ایک شخص کو اشارہ کیا۔ وہ ان کے پیچھے آیا اور پہلو میں نیزہ دے مارا۔ نیزہ ان کے جسم سے آر پار ہو گیا۔ فوراً ہی ان کے منہ سے نکلا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ انہیں شہید کرنے کے بعد عامر بن طفیل نے اپنے لوگوں سے کہا، اب ان کے باقی ساتھیوں کو بھی قتل کر دو۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں یہ بات معلوم تھی
کہ یہ آنے والے حضرت ابو عامر کی پناہ میں ہیں۔ ان کی طرف سے انکار سن کر عامر بن طفیل نے بنی سلیم کو پکارا۔ ان کی پکار پر قبیلہ عصب اور رعل اور ذکوان کے لوگ فوراً آ گئے۔ یہ سب مسلمانوں کی طرف بڑھے اور انہیں گھیر لیا۔ مسلمانوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو فوراً تلوار سونت لی۔ جنگ شروع ہو گئی۔ آخر لڑتے لڑتے یہ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ ان میں صرف کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ بچ گئے۔ وہ شدید زخمی تھے۔ کفار نے انہیں مردہ خیال کیا۔ بعد میں انہیں میدان جنگ سے اٹھایا گیا تھا اور یہ ان کے زخموں سے تندرست ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی بھی تھے، اس لڑائی میں زندہ بچ گئے تھے۔ جب مشرکوں نے مسلمانوں کو گھیرے میں لیا تھا تو یہ دونوں اس وقت اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے۔ جب ادھر ان صحابہ کو شہید کیا جا رہا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ گھیرے میں آنے کے بعد مسلمانوں نے یہ دعا کی، اے اللہ، ہمارے پاس تیرے سوا ایسا کوئی ذریعہ نہیں جو ہماری طرف سے تیرے رسول کو یہ خبر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ہی یہ خبر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سنائی، تمہارے بھائی مشرکوں سے دوچار ہو گئے ہیں، مشرکوں نے انہیں شہید کر دیا ہے۔ ادھر عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے پڑاؤ کی طرف مردار خور جانوروں کو، پرندوں کو اڑتے دیکھا تو پریشان ہو گئے اور سمجھ گئے کہ کوئی خاص واقعہ پیش آ گیا ہے۔ چنانچہ یہ فوراً اپنے ساتھیوں کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت تک صحابہ کرام کے قاتل وہیں موجود تھے۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی نے پوچھا، اب کیا رائے ہے؟ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میری رائے ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں اور اس سانحے کی خبر دیں۔ اس پر ان کے ساتھی نے فرمایا، مگر جس جگہ منذر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی شہید ہو چکا ہے، میں وہاں سے اپنی جان بچا کر نہیں جاؤں گا۔ اچھی بات ہے، تو پھر میں بھی تیار ہوں۔ اب دونوں نے تلواریں سونت لی، دشمن کو للکارا اور ان سے جنگ شروع کر دی۔ آخر کار حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو گئے، جبکہ ان کے ساتھی صحابی شہید ہو گئے۔ عامر بن طفیل کی ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانگ رکھی تھی۔ اس نے اپنی ماں کی منت پوری کرنے کی خاطر عمرو بن امیہ کو آزاد کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا، سارے صحابہ بھی غمگین ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن طفیل کے لیے بد دعا کی۔ بد دعا کے نتیجے میں وہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گیا۔ بیر معونہ کی لڑائی کی خاص بات یہ ہے کہ ان شہید ہونے والے صحابہ کرام میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب یہ شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کو اوپر اٹھا لیا۔ ان کی لاش پھر زمین پر اتاری نہیں گئی۔ انہیں قتل ہونے والوں میں تلاش کیا گیا لیکن ان کی لاش نہیں ملی۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عامر بن فہیرہ کی لاش کو فرشتوں نے دفن کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے اتنا صدمہ ہوا تھا کہ مسلسل 1 ماہ تک صبح کی نماز میں دعائے قنوت نازلہ پڑھتے رہے اور بیر معونہ پر شہید کیے جانے والے صحابہ کرام کے قاتلوں کے حق میں بد دعا کرتے رہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ رجی کے قاتلوں کے حق میں بھی بد دعا فرماتے رہے۔ غزوہ تبوک کے بعد سرایا بھیجے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر طرف سے وفد آنے لگے، یعنی لوگ وفدوں کی شکل میں آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ ایک روز بنی حنیفہ کا وفد آیا، اس میں مسلمہ کذاب بھی تھا۔ ان لوگوں نے اس شخص کو کپڑے میں ڈھانپ رکھا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی۔ ٹہنی کے سرے پر کچھ پتے بھی تھے۔ مسلمہ کذاب نے آپ کے پاس آ کر کہا، آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیہودہ بات کے جواب میں ارشاد فرمایا، اگر تم مجھ سے یہ ٹہنی بھی مانگے تو میں تجھے یہ بھی نہیں دے سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس کی آمد سے پہلے یہ صحابہ کرام سے فرما چکے تھے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے وحی کے ذریعے اس پر پھونک مارنے کے لیے کہا، میں نے پھونک ماری تو دونوں کنگن اڑ گئے۔ اس میں سے میں نے یہ تعبیر لی کہ دونوں کذاب یعنی جھوٹے نبی ظاہر ہونے والے ہیں۔ یہ 2 جھوٹے طلیحہ اور مسلمہ تھے۔ طلیحہ تو یمن کے شہر صنعا کا رہنے والا تھا اور مسلمہ امامہ کا رہنے والا تھا۔ دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہی نبوت کا جھوٹا وعدہ کر دیا تھا۔ اس وقت یہی مسلمہ کذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ واپس اپنے لوگوں میں جا کر اس نے یہ بات اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نبوت میں حصے دار بنا لیا ہے۔ پھر یہ کہ قرآن کی آیت کی نقالی میں اوٹ پٹانگ قسم کے عربی جملے بولنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھ پر یہ وحی آئی ہے۔ اپنی الٹی سیدھی کرامات دکھانے لگا، فرضی معجزات دکھانے لگا۔ اس طرح لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ اس روح سیاح نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھی لکھا تھا۔ اس میں لکھا تھا، آپ کی نبوت میں شریک کر لیا گیا ہوں، ہم دونوں آدھے آدھے کے مالک ہیں، مگر قریش کے لوگ انصاف پسند نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کذاب کے نام ہے۔ سلامتی ہے اس پر جس نے ہدایت اور سیدھے راستے کی پیروی کی۔ اما بعد، یہ روئے زمین اللہ کی ہے، وہ اس کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہے اس کا وارث بنا دے۔ در حقیقت بہتر انجام تو اللہ سے ڈرنے والوں کا ہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط 2 قاصدوں کے ذریعے بھیجا۔ اس نے خط پڑھ کر ان دونوں سے کہا، کیا تم بھی وہی بات کہتے ہو جو انہوں نے لکھا ہے؟ جواب میں دونوں قاصدوں نے فرمایا، ہاں، ہم بھی یہی کہتے ہیں جو اس میں لکھا ہے۔ اگر قاصدوں کو قتل کرنا دستور کے خلاف نہ ہوتا تو میں تمہاری گردنیں مار دیتا، اس جھوٹے کذاب نے صحابہ کرام سے کہا۔ اس جھوٹے کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ اس میں مسلمہ کذاب حضرت وحشی بن حرب کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کے ہاتھوں غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ بعد میں فتح مکہ کے وقت یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھوائے اور ان خطوط میں ان بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی۔ روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی خط لکھوایا۔ یہ خط حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے۔ روم کے بادشاہ خود کو قیصر کہلوایا کرتے تھے۔ قیصر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا احترام کیا، لیکن ایمان لانا اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کسریٰ پرویز کے نام بھی خط بھیجا۔ یہ خط عبداللہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے۔ اس نے خط سننے سے پہلے ہی اس کو چاک کرنے کا حکم دیا۔ اس کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ کر پھینک دیا گیا۔ اس نے اپنے دربار سے قاصد کو بھی نکال کر باہر کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر بیٹھے اور واپس روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچ کر انہوں نے ساری تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسریٰ کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ادھر کسریٰ پرویز نے اپنے یمن کے حاکم کو لکھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ قریش کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم فوراً اسے گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔ یمن کے گورنر بازان نے 2 آدمی بھیج دیے۔ دونوں مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی داڑیاں منڈی ہوئی اور مونچھیں بڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حلیے دیکھ کر فرمایا، تمہارا برا ہو، یہ تم نے اپنے چہرے کیسے بنا رکھے ہیں؟ تمہیں ایسا حلیہ اختیار کرنے کا کس نے حکم دیا ہے؟ جواب میں وہ بولے، ہمارے پروردگار کسریٰ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، اب جاؤ اور کل میرے پاس آنا۔ دونوں چلے گئے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے کسریٰ پر اس کے بیٹے کو مسلط کر دیا ہے، مطلب باپ
کے خلاف بیٹا ہی اٹھ کھڑا ہوا ہے، وہ فلاں مہینے میں اور اسے اس دن قتل کر دے گا۔ اس وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور یہ اطلاع انہیں دی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازان کے نام خط لکھوایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ کسریٰ کو فلاں مہینے کے فلاں دن قتل کر دے گا۔ بازان کو یہ خط ملا تو اس نے سوچا اگر وہ نبی ہیں تو جیسا انہوں نے لکھا ہے ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ اس کے بیٹے شریعہ نے اسی دن اپنے باپ کو قتل کر دیا گیا جس کی پیشن گوئی ہو چکی تھی۔ بازان کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قاصد بھیجا اور اپنے ساتھیوں کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کے نام بھی خط لکھوایا۔ نجاشی کے پاس جب یہ خط پہنچا تو انہوں نے اس مکتوب مبارک کو آنکھوں سے لگایا، تخت سے اتر کر زمین پر آ بیٹھے اور اسلام کو قبول کیا۔ پھر ہاتھی دانت کی صندوقچی منگوایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس میں ادب سے رکھا۔ اس خط کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام ایک اور دوسرا خط بھی لکھوایا تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا کہ نجاشی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرا دے۔ نجاشی نے اس خط کو بھی چوما، آنکھوں سے لگایا اور حکم کی تعمیل کی اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھا دیا۔ یہ دونوں خط حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 24 ذی الحجہ 10 ہجری جمعرات کے دن مدینہ منورہ سے حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے۔ روانگی دن کے وقت ہوئی۔ روانہ ہونے سے پہلے بالوں میں کنگھا کیا، سر مبارک میں تیل لگایا، مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز ادا کی اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں ادا فرمائی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں۔ ان کی تعداد اس وقت 9 تھی۔ انہوں نے اونٹوں پر ہودجوں میں سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصواء پر سوار تھے۔ یہ اونٹنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت احرام میں تھے۔ قصواء پر اس وقت ایک پرانا کجاوا تھا جو 4 درہم قیمت کا رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر بھی معمولی کسی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے: اے اللہ، اس حج کو قبول بنا دے اور ایسا بنا دے جس میں نہ ریاکاری اور نہ دھوکہ ہو اور نہ دکھاوا ہو اور ظاہر داری نہ ہو۔ سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ اپنے صحابہ کرام کو حکم دیں کہ تلبیہ میں اپنی آواز بلند کریں، یہ حج کا شعار ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسا ہی کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے بلند آواز میں تلبیہ شروع کر دیا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو طویٰ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، رات وہیں قیام فرمایا، صبح کی نماز پڑھ کر وہاں سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ کے سامنے پہنچ گئے اور وہیں قیام فرمایا۔ پھر دن میں چاشت کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، باب عبد مناف سے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ یہ دروازہ باب السلام کے نام سے مشہور ہے۔ بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا فرمائی: اے اللہ، تو خود سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی آتی ہے، پس اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور اس گھر کی عزت اور دبدبے میں اضافہ فرما۔ پھر بیت اللہ کے گرد طواف کیا، 7 چکر لگائے۔ طواف کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے کی۔ پہلے اس کے پاس گئے اور اس کو چھوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل فرمایا، یعنی سینہ تان کر تیز رفتار سے چکر لگائے۔ باقی 4 چکروں میں معمولی رفتار سے لگائے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا، اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھے اور ان کو چہرہ مبارک پر پھیرا۔
طواف سے فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آب زمزم نوش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کی طرف چلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان 60 چکر لگائے۔ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ پہلے 3 پھیروں میں آپ تیز تیز اور باقی 4 میں عام رفتار سے چلے۔ جب صفا پر چڑھتے اور کعبہ کی طرف منہ کر لیتے تو اس وقت اللہ کی توحید بیان فرماتے۔ ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا ہے، اپنے بندوں کی مدد کی اور اس نے تنہا متحدہ لشکروں کو شکست دی۔ مروہ پر پہنچ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو احرام کھولنے کا حکم دیا جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے۔ جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے انہیں حکم فرمایا کہ وہ احرام کو برقرار رکھیں۔ 8 ذی الحجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے لیے روانہ ہوئے۔ مینا کی طرف روانگی سے پہلے ان تمام لوگوں نے احرام باندھ لیے جو پہلے احرام کھول چکے تھے۔ مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا فرمائیں، رات وہیں گزاری، اور جمعہ کی رات صبح کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں پڑھی۔ طلوع آفتاب ہونے کے بعد وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میرے لیے اونٹ کے بالوں کا ایک قبہ بنا دیا جائے۔ میدان عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبے میں ٹھہرے یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو لانے کا حکم فرمایا۔ قصوہ پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے اندر پہنچے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری بات سنو، دیکھو میں جانتا نہیں کہ اس سال کے بعد اس جگہ میں تم سے کبھی ملوں گا یا نہیں۔ لوگوں سن لو، تمہارے خون یعنی تمہاری جانیں اور تمہارے مال ایک دوسرے پر اپنے رب سے ملنے تک یعنی زندگی بھر اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح تمہارے لیے یہ دن اور یہ مہینہ قابل احترام ہے۔ دیکھو تم مرنے کے بعد عنقریب اپنے رب سے ملو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا اور میں ہر عمل کے متعلق تمام احکام تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ پس جس کے پاس کسی کی امانت ہو اسے چاہیے کہ وہ اس امانت کو مانگنے پر اس شخص کے حوالے کر دے جس نے امانت دار سمجھ کر یہ امانت تمہارے پاس رکھوائی ہے۔ دیکھو ہر قسم کا سود جو کسی کا کسی کے ذمے تھا ساکت کر دیا گیا، البتہ تمہارا اصل مال تمہارے لیے حلال ہے، نہ تم زیادتی کرو گے اور نہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب کوئی سود جائز نہیں، اور عباس بن عبد المطلب کا سارا سود ساکت کر دیا گیا۔ اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں جو بھی قتل کا مقدمہ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا، اب اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا، اور سب سے پہلے جو قتل کا بدلہ میں ختم کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا قتل ہے۔ اور ابن ربیعہ نے بنو لیث میں دودھ پیا تھا، حذیل نے اسے قتل کر دیا۔ پس یہ پہلا قتل ہے جس سے میں معافی کی ابتدا کر رہا ہوں۔ لوگوں غور سے سنو، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس سرزمین پر کبھی اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن اگر اس کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ان گناہوں سے جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو راضی ہو جائے گا۔ اس لیے تم لوگ دین کے معاملے میں شیطان سے بچتے اور ڈرتے رہو۔ لوگوں غور سے سنو، تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تم پر ان عورتوں کا حق ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرتے رہو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ لوگوں میری بات سمجھنے کی کوشش کرو،
میں نے تو ہر حکم پہنچا دیا اور تمہارے اندر وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے، اور وہ کھلی ہوئی چیز ہے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، میری بات سن کر غور کرو، خوب سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، لہٰذا کسی بھی آدمی کے لیے اپنے بھائی کی کوئی چیز بلا اجازت حلال نہیں، ہاں مگر اس وقت جب وہ دل کی خوشی سے کوئی چیز خود دے دے۔ پس تم لوگ اپنے آپ پر کسی بھی حالت میں ظلم مت کرنا۔ لوگوں، بتاؤ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے جواب دیا، یقیناً آپ نے پورا حق ادا کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف رخ کیا اور شہادت کی انگلی اٹھا کر فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے اللہ آپ گواہ رہیے، اے اللہ آپ گواہ رہیے، اے اللہ آپ گواہ رہیے۔ خطبے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ اذان کے بعد ظہر کی تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، پھر عصر کی نماز کے لیے تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، یعنی دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئیں۔ دونوں نمازوں کے لیے اذان ایک ہی کہی گئی اور تکبیریں الگ الگ ہوئیں۔ عرفات میں ایک جماعت خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، حج کس طرح کیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج دراصل وقوف عرفات کا نام ہے، یعنی عرفات میں ٹھہرنا حج کرنا ہے۔ عرفات کا پورا میدان وقوف کی جگہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اطمینان سے چلنے کا حکم فرماتے رہے۔ اس طرح مزدلفہ پہنچے، یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا فرمائیں۔ یہ دونوں نمازیں عشاء کے وقت پڑھی گئیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آدھی رات کے 1 گھنٹے بعد ہی مزدلفہ سے مینا روانہ ہو جائیں تاکہ ہجوم ہونے سے پہلے شیطان کو کنکریاں مار سکیں۔ فجر کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں منہ اندھیری نماز پڑھائی، پھر سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ جمرہ عقبہ مطلب بڑے شیطان پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکریاں ماری۔ شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے عمل کو رمی کہتے ہیں۔ یہ کنکریاں مزدلفہ سے چن لی جاتی ہیں۔ ہر کنکری مارتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر فرمایا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ حضرت بلال اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ رکھی تھی اور حضرت اسامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپڑے سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطبہ دیا، اس میں ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرام قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو حرمت کا دن قرار دیا اور فرمایا، اے لوگوں، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت اور ناموس تمہارے درمیان ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن تمہارے لیے حرمت کا دن ہے، جس طرح اس شہر کی حرمت ہے اور جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے۔ یہ الفاظ کئی بار فرمائے، آخر میں دریافت فرمایا، اے لوگوں، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم میں سے جو موجود ہیں وہ غائب تک یہ تبلیغ پہنچا دے، میرے بعد تم کفر کی تاریکیوں میں لوٹ نہ جانا کہ آپس میں ایک دوسروں کی گردنیں مارنے لگو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو، مناسک سیکھ لو، کیونکہ ممکن ہے اس کے بعد مجھے حج کا موقع نہ ملے۔ اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ اس حج کے صرف 3 ماہ بعد ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں قربانی کی جگہ تشریف لائے اور 63 اونٹ قربان کیے۔ یہ سب جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے ہی لائے تھے۔
اور اپنے دست مبارک سے ذبح فرما رہے تھے۔ گویا اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے ایک جانور قربان فرمایا۔ قربانی کے گوشت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ گوشت پکایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ باقی اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم فرمایا۔ کل 100 اونٹ تھے۔ اس طرح 37 اونٹ حضرت علی نے ذبح فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کا گوشت اور دوسری چیزیں لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم فرمایا۔ مینا کا تمام مقام قربانی کرنے کی جگہ ہے۔ اس کے کسی بھی حصے میں جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا۔ سر مبارک کے بال صحابہ کرام میں تقسیم کیے گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ سر منڈوانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشبو لگائی اور اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جانے کے لیے سواری پر تشریف فرما ہوئے۔ مکہ پہنچ کر ظہر سے پہلے طواف کیا۔ یہ طواف افاضہ تھا جو حج میں فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے کنویں سے زمزم نوش فرمایا، کچھ پانی اپنے سر مبارک پر چھڑکا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا واپس تشریف لے آئے، وہیں ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں 3 دن ٹھہرے۔ 3 دن تک رمی جمرات کی، یعنی شیطان کو کنکریاں ماری۔ ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماری۔ مینا کے مقام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور صحابہ کرام کو حکم فرمایا، لوگوں اپنے وطن لوٹنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اسے طواف وداع کہتے ہیں، یعنی رخصت ہوتے وقت کا طواف، اور یہ ہر حاجی پر فرض ہے۔ طواف وداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور یہ آپ سے حج کی واپسی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل اس کے آگے دیکھیں گے اور آگے کے حالات جانیں گے۔ بس اب ختم کی طرف ہی چل رہا ہے، بڑا دل غمگین ہو رہا ہے۔ آگے کے واقعات بہت دل پر بوجھ رکھیں گے۔ کیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کو، کیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو برداشت کریں گے۔ چلیے تو پھر ملتے ہیں اگلے حصے کی طرف انشاءاللہ کل۔ تو آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خوب سارا خیال رکھیے اور لائک کریے، کمنٹس لکھیے۔ کہاں گئی میری وہ آپا جان جو آپ کمنٹس لکھا کرتی تھی، غائب بھی ہو گئی ہیں آپ تو بالکل کمنٹس لکھیے، بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے کمنٹس دیکھ کر۔ اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کریے، پلیز سبسکرائب کریے۔ تو ملتے ہیں کل انشاءاللہ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔